جماعت اسلامی نے کراچی کے الیکٹرک کو شہر میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ بصورت دیگر شارع فیصل پر طویل دھرنا دیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر گزری کے سامنے دھرنے کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کارکنان کال کے لیے تیار رہیں۔ جماعت اسلامی کا معیار ہوگا تو اس مافیا سے نجات دلائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، اس لیے پانی کا بحران ہے اور اس کے علاوہ اگر K4 منصوبہ ہے تو اس منصوبے کو سب سے پہلے تو صوبے کو مکمل کرنا چاہیے تھا، وفاق کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے تھا۔ 17 سال ہو گئے ہیں، ایک بوند پانی کا اضافہ ان حکومتوں نے نہیں کیا ہے۔ سال میں K4 بن جائے گا، ایک سال میں K4 بن جائے گا، اس کا بجٹ رکھتے نہیں ہیں، جو پیسے خرچ ہوئے وہ ضائع ہو گئے، کسی کو جواب نہیں دیتے، یہ آپ کے نہیں ہمارے پیسے ہیں، کیسے وہ؟ اور اس کے بعد بجٹ نہیں رکھا، اور پھر اس حکومت نے بھی آ کر کہا کہ ہم نے 98 ارب روپے منظور کر لیے ہیں، لیکن بجٹ میں 20 ارب روپے رکھے، کہتے ہیں اگلے سال بنا دیں گے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کراچی کے لوگوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے کراچی کے لوگوں نے تو اس سال بھی پچھلے سال کے مقابلے میں 42% زیادہ ٹیکس جمع کرایا ہے، سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار کراچی پر ہے، لیکن کراچی کو تم پانی نہیں دے سکتے، کوئی پانی کا منصوبہ نہیں دے سکتے، بجلی مافیا کو مسلط کرتے ہو، سڑکیں نہیں بناتے ہو، ٹرانسپورٹ نہیں دیتے ہو، ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں بناتے، کراچی سرکولر ریلوے نہیں بناتے، اور ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ ہمارے لیے اس کا ایک ہی سبب ہے کہ یہ حکمران طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، نام نہاد جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیاسی عمل ان سے دور کا چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ بھی سیاسی مافیا جو ہر حکومت کے اندر موجود ہے، ان حکومتوں نے اس ادارے کو اتنا طاقتور اور مزور بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ میڈیا میں یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے یا اس کی جو شیئر ہولڈر کمپنیاں ہیں، وہ ابراج کا یہ پرائیویٹ کمپنی آئے گی، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو دوسری کمپنیاں ہیں وہ تو پرائیویٹ کمپنیاں نہیں ہیں۔ کبھی آپ لاہور میں سنتے ہیں کہ لوگ کھمبوں سے چپک کر ہلاک ہو گئے ہوں؟ اللہ نے کم از کم اتنا تو کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی جانیں تو محفوظ ہیں۔ کینسل نہ کرے، ان کو جیلوں میں نہ ڈالے، ان کا فارنزک آڈٹ نہ کرے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ ایک ہی سبب ہے کہ یہ حکمران طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، نام نہاد جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیاسی عمل ان سے دور کا چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ بھی مافیائی طرز میں پاکستان کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ سیاسی مافیا جو ہر حکومت کے اندر موجود ہے، ان حکومتوں نے اس ادارے کو اتنا طاقتور اور مزور بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ میڈیا میں یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے یا اس کی جو شیئر ہولڈر کمپنیاں ہیں، اور ابراج کیپٹل ہے، اس نے تمام پارٹیوں کو خریدا ہے، اور یہ عذاب مسلط انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم بھی ذمہ دار ہے، پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے، اور نون لیگ بھی ذمہ دار ہے، جو کوئی حکومت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی یہ مسئلہ درپیش ہوا، بارشیں آئیں، طوفان آئے، اور کتنے لوگ تھے جن کی اموات ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے کھمبوں کے کرنٹ کو کنٹرول نہیں کیا، ارتھنگ نہیں کی۔ پرائیویٹ کمپنی آئے گی، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو دوسری کمپنیاں ہیں وہ تو پرائیویٹ کمپنیاں نہیں ہیں۔ کبھی آپ لاہور میں سنتے ہیں کہ لوگ کھمبوں سے چپک کر ہلاک ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جیسا تیسا بھی ادارہ ہے سرکار کا، اس نے کم از کم اتنا تو کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی جانیں تو محفوظ ہیں۔ انہوں نے اتنا تو کیا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک درمیان کی کوئی کمپنی نہیں ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کراچی کے حقوق کی تحریک کو اب آپ کو آگے بڑھانا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جن کو آپ جھولی بھر بھر کے ووٹ دیتے رہے، انہوں نے آپ کا مینڈیٹ بیچا ہے، انہوں نے آپ کو ان مافیاؤں کے سپرد کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس وقت دھابے جی کی جو لائن ہے، کہتے ہیں وہ پھٹ گئی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا، کراچی والوں نے جن کو جھولی بھر بھر کے ووٹ دیے، انہوں نے کے الیکٹرک کی عوام کو پر مسلط کیا۔ جماعت اسلامی کا معیار ہوگا تو کے الیکٹرک سے ہم نجات دلائیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر نے مزید کہا کہ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کا بھی بحران پیدا ہو گیا ہے۔